کرنا ہے. ہم انگریز نہیں ہیں کہ جیسے چاہیں تجارت کریں. وہ تو کرتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں. 4 آدمی کو تم یہ بیچو تو وہ آگے ہر 4 میں سے ہر ایک آگے 4 کو بیچے گا تو ان کا بھی پروفٹ تمہیں ان کا تجھے کس کھاتے میں مل رہا ہے ان کا پروفٹ ہے بھائی. ایک دفعہ ہمارے پاس ایک صاحب آئے, ہمارے استاذ بھی بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے کہ ہم نے یہ جوسر مشین بنائی ہے, ایکچولی نہیں بلکہ میڈیسن تھی, کوئی وٹامن کی تھی, کوئی ایک جنرل جو ہوتی ہے نا, ایک عام جو لوگ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. کہا ہم یہ اس طرح سے بزنس کر رہے ہیں کہ ہم یہ بیچیں گے جتنوں کو بھی, ان کو ہم یہ سہولت دیں گے کہ آپ نے بھی آگے 10 آدمیوں کو بیچنی ہے, پھر وہ 10 میں سے ہر ایک 10 کو, تو ان میں سے ہر ایک کا کمیشن ان 5 کو ملے گا. اب اس کی وجہ سے اس میڈیسن کی جو مارکیٹ ویلیو سے زیادہ ویلیو پہ بیچ رہے ہیں, وہ ظاہر ہے نارمل ویلیو پہ بیچنے کے لیے اس تکلف کی ضرورت تھوڑی ہے. میرے ذمے ہمارے استاذ نے لگایا ہوا تھا, ان کم بختوں کو سمجھو یہ کر کے آ رہے ہیں معذرت کے ساتھ. تو میں ان کے آفس میں چلا گیا, ان کی پریزنٹیشن جو بھی تھی نا وہ سن کر آیا میں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو میڈیسن کی قیمت اتنی ہے, اضافی قیمت جو بندہ دے رہا ہے نا وہ صرف اس چکر میں دے رہا ہے کہ آگے میں 10 آدمیوں کو یہ پہنا دوں گا اور یہ میرے پیسے کور ہو جائیں گے. اگر یہ 10 کو نہیں پہنا سکا تو یہ پیسے کور نہیں ہوں گے. تو یہ جائز طریقہ نہیں ہے. لیکن وہ پتہ نہیں فتوے بھی آپ ہر جگہ سے آج کل مل جاتے ہیں, کہیں سے ٹھپے وپے لگا کے لائے ہوئے تھے حلال ہے. تو ہمارے استاذ نے ان کو ڈانٹا کہ اگر یہ اتنی بہترین دوا ہے تو کم بختوں تو میں کہہ رہا ہوں, جا کے انسان کے بچوں کی طرح میڈیکل اسٹور پہ کیوں نہیں رکھوا دیتے اس کو بھائی. اس کی آپ پبلسٹی کریں, اس کی ایڈورٹائزمنٹ کریں, بتائیں بھائی اتنی مفید چیز ہے, لوگ خریدیں. ان کو پتہ ہے لوگ اس طرح سے نہیں خریدیں گے, اور اس کا نقصان ان کو ہوگا جو آخر میں رہ جائیں گے, جن سے خریدنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ چین چلتی ہے ایسے, تو یہ ناجائز ہے. تو سیدھی طریقے سے انسان کے بچوں کی طرح پیسہ کماؤ میرے بھائی, جیسے ساری دنیا. یہ گورے جو ہے نا کھوپڑی لڑاتے رہتے ہیں, کسی طرح سے پیسہ ہم اپنے پاس سمیٹیں, اس میں لوگ کروڑ پتی بن گئے ہیں بیٹھے بیٹھے. اب آپ نے وہ جوسر مشین یا میڈیسن 10 کو بکوا دی اور آپ آرام سے بیٹھ گئے, وہ 10 آگے 100 کو, وہ 100 سے آگے 1000, آپ بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپتے رہتے ہو فری پھوکٹ میں, اور پھر آپ کو کمپنی اتنی سہولتیں دیتی ہے اور یہ اور وہ, اور آپ کو پھر جب مفتی کہے گا یہ حرام ہے تو اتنا پیسہ فری پھوکٹ میں بیٹھا بیٹھا مفتی صاحب کے منہ سے حرام کہتا ہوا اچھا نہیں لگتا. پیسے کی تو بڑا نشہ ہوتا ہے, لت پڑ جاتی میرے بھائی. چرس اور ہیروئن کی لت سے زیادہ یہ لت ہے. اور پیسے کی محبت ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھے, W11 سمجھے. او بھائی لٹک کے چلے جائیں گے, روکھی سوکھی کھا لیں گے, جگہ نہ ملی چھت پہ بیٹھ کے چلے جائیں گے, ہم نے تو لانڈی پہ اتر جانا ہے, ہم نے کون سا یہاں بیٹھے رہنا ہے. پیسے ہوں گے انجوائے کریں گے, نہیں ہوں گے تو لٹک کے سفر کریں گے, یہ بھی انجوائے کریں گے. پیسے ہوں گے پراٹھے کھائیں گے, انڈے پراٹھے کھائیں گے, نہیں ہوں گے سوکھی روٹی چائے میں ڈبو کے کھائیں گے. 4 دن میں اس کی بھی عادت ہو جاتی ہے, کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. گھر ملے گا سوئیں گے, نہیں تو فٹ پاتھ پہ منجی ڈال کے سو جائیں گے. اور منجی کا فائدہ اتنا زیادہ ہے, میں نے ایک بیان کیا تھا کہ بیڈ پہ سونے میں نقصان ہے, بیڈ میں نیچے سے ہوا نہیں لگتی. منجی ڈال کے چارپائی ڈال کے سوئیں گے نا تو اس میں نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے, یہ بہت بڑا فائدہ ہے. تو پیسے کو زیادہ اپنا باپ مت بناؤ, یہ کچھ بھی نہیں ہے. مل جائے اللہ کی نعمت ہے, نہیں تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. نکالو اس کو دل سے, اس گٹر کو. ایسا نوٹوں پہ مر رہے ہیں یار.